لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات شکر ہے اس ذات کردگار کا جس نے اپنے رب العالمین ہونے کا خود اظہار فرمایا ہے اور سورہ فاتحہ میں ہمیں متوجہ کیا ہے کہ حمد بیان کرو اس اللہ کی جو سارے جہاں کا وحدہ لا شریک رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے کے لیے، اس ایمان پر جینے اور مرنے کے لیے باوجود بلند صلوات رب العالمین کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جتنے بھی عالم گزر چکے ہیں ان کا رب بھی اللہ ہے، جو عالم موجود ہیں ان کا رب بھی اللہ ہے، اور جو مستقبل میں آنے والے ہیں ان سب کا رب بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم جو امام بارگاہ میں حاضر ہیں ہم میں سے کوئی نہیں مگر وہ کچھ عالموں سے گزرا ہے، ایک عالم میں موجود ہے اور آئندہ عالم اسے درپیش ہے۔ عالم ارواح سے ہم گزرے ہیں، عالم اسلاف سے ہم گزرے ہیں، عالم ارحام سے ہم گزرے ہیں، اور عالم دنیا میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور آئندہ عالم برزخ بھی ہمیں درپیش ہے، عالم محشر بھی ہمیں درپیش ہے، عالم صراط بھی ہمیں درپیش ہے، اور آخر میں ہم نے انشاءاللہ
عالم جنت تک پہنچنا ہے، اور عالم جنت کی کوئی حد بندی نہیں ہے اور محدودیت نہیں ہے، بلکہ عالم جنت نے ہمیشہ رہنا ہے اور اس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ جو ان حقائق پر ایمان رکھتا ہے وہ بہت بلند صلوات۔ اس وقت بھی ہم جس عالم میں موجود ہیں، اس میں ہم میں سے ہر ایک کے پاس دو امانتیں اللہ کی موجود ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جسم کے ساتھ بھی ہم اس عالم میں ہیں اور روح کے ساتھ بھی ہم اس عالم میں ہیں۔ جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جسم کے بھی کچھ مطالبات ہیں، روح کے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ جسم کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، روح کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت تک یہ کوشش جاری رہے گی جب تک روح اور جسم کا رابطہ باہمی قائم رہے گا۔ ایک وقت تو آئے گا جب روح اور جسم کا رابطہ آپس میں منقطع ہو جائے گا، اور اس رابطے کے انقطاع کا نام موت ہے۔ اس رابطے کے آپس میں ٹوٹ جانے کا نام موت ہے۔ اور کیا موت حق ہے یا نہیں؟ جو موت کو حق مانتا ہے وہ بہت بلند صلوات ہے۔ موت کے لیے صلوات کوئی بھاری تو نہیں ہے۔ عموماً تو صلواتیں پڑھی جاتی ہیں زندگی کے لیے، لیکن کیا موت کے لیے اگر صلوات پڑھی جائے تو اس میں بھی کوئی وزن ہے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلوات پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے تو اس سے بہتر اور کسی موت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ خداوند منان آپ کو صلوات سے اتنا عشق عطا فرمائے کہ جب تک روح ہے تو بھی صلوات رہے، اور جب روح بدن کو چھوڑ کے جائے تو بھی صلوات کے ساتھ جائے۔ اس لیے بآواز بلند صلوات، کیونکہ جن ہستیوں پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں انہی کے صدقے جسم نصیب ہوا اور انہی کے صدقے روح نصیب ہوئی۔ عالم ارواح میں ہم آئے تو بھی انہی کے صدقے، عالم اسلاف میں ہم آئے تو بھی انہی کے صدقے، عالم ارحام میں ہم آئے تو بھی انہی کے طفیل، اب عالم دنیا میں موجود ہیں تو بھی انہی کے طفیل۔ آگے جو سفر ہوگا تا عالم جنت وہ بھی انہی کے طفیل، اور جب آپ عالم جنت میں جائیں گے وہاں تو ساری شاہی ہی ان ہستیوں کی ہوگی جن پہ آپ صلوات دیتے ہیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات محمد۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ صلوات ہماری جان بن جائے، ہمارے جسم و جان میں راسخ ہو جائے، ہم سے ہر چیز چھین لی جائے، بے شک چھین لی جائے، لیکن صلوات سے محبت ہم سے کوئی چھیننے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر آپ اسی پہ ہیں تو بآواز بلند صلوات۔ آئیے ذرا اس پہلو پہ غور کیجئے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات بنانے والے نے جب بھی بنائی محمد و آل محمد کے طفیل بنائی۔ اسی چیز کو اللہ نے
حدیث قصہ کے ٹکڑے میں حدیث قدسی کے طور پر بیان فرمایا، جس میں یہ جملہ آیا کہ وعزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، جس کا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی اور فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، یہ ساری کائنات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے یہ نہیں ہے، یہ ساری میں نے پیدا کی ہے اور میں پیدا نہ کرتا، اگر کی ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو اس وقت زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہے۔ انشاءاللہ جتنے مومنین اور مومنات تشریف فرما ہیں اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ پوری کائنات بنانے والا اللہ ہے، اور وہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات، ارض و سما، عرش و کرسی، جو کچھ بھی میں نے خلق کیا ہے ان 5 ہستیوں کی محبت میں جو ایک دن چادر زہرا کے نیچے جمع ہو چکے تھے۔ اپنے اس ایمان کا اظہار کرنے کے لیے ایک نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے وجود کی خیرات کو اللہ جو خود واجب الوجود ہے اس نے تقسیم کرنا شروع کیا ہے، تو یہ تقسیم ان 5 ہستیوں کی محبت میں اس نے کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق فرمایا نوری، وہ مجھ مصطفیٰ کا نور ہے۔ جب سے اللہ نے تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، یا دوسرے الفاظ میں وجود کی خیرات کو تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو سب سے پہلا وجود اس نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خیرات وجود اس کی تقسیم کا سلسلہ محمد و علی یا محمد و آل محمد کے انوار مقدسہ کے وجود سے شروع ہوا۔ کب شروع ہوا اس کب کا ہم جواب نہیں دے سکتے، بس وہ جانے جس نے وجود دیا اور وہ جانے جنہیں وجود ملا۔ ہر بات میں انسان ہر بات کا عالم نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے تیری سوچ اور فکر محدود ہے اور تو ہر چیز کو اپنے اس محدود ذہن کے اندر سما نہیں سکتا، وہی کچھ سما سکتا ہے جتنا تیری بساط ہے، اور اپنی بساط سے بڑھ کر باتیں کرنا یہ ایک بے وقوف کا کام ہوتا ہے، کسی عقل مند کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثلا ایک مثال دی گئی تھی کہ چڑیا کے گھونسلے میں کیا سورج آ سکتا ہے؟ پورا سورج زمین سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ سارے سمجھدار بیٹھے ہو اور سائنس پڑھے ہوئے ہو، یہ سورج جو باہر
تو دیکھا جائے تو چھوٹا سا نظر آتا ہے، حقیقت میں اس ہماری زمین سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ جی بڑا ہے۔ اتنا بڑا سورج جس گھونسلے میں چڑیا رہتی ہے اس میں سما سکتا ہے؟ نہیں سما سکتا۔ تو اگر ایک چڑیا کے گھونسلے میں سورج نہیں سما سکتا تو ایک اس ذہن کے گھونسلے میں آفتاب رسالت کیسے سما سکتا ہے؟ پاک رسول جیسا آفتاب کیسے سما سکتا ہے؟ ہم ہر چیز کو سمجھنے پر قادر نہیں ہیں، بس اللہ کا فضل ہے، جتنا وہ ہمیں طاقت دے دیتا ہے اتنا ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری علم کی صورتحال ہے وہ ہماری جہالت سے کم ہے، یعنی ہمارے پاس علم کم ہے اور جن چیزوں کا علم نہیں وہ زیادہ ہے۔ ایک ہے علم، ایک ہے جہالت۔ ہمارا علم ہماری جہالت سے زیادہ ہے یا ہماری جہالت ہمارے علم سے زیادہ ہے؟ جتنی باتوں کو تم نہیں جانتے وہ زیادہ ہیں یا جتنی باتوں کو آپ جانتے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ جی میرے خیال میں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس علم ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جتنی چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے وہ علم نہیں ہے والی مقدار زیادہ ہے یا علم ہے والی مقدار؟ مثلا جس وقت آپ بیٹھے ہیں، اسی زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اس جان اور اس آپ کی نشست کے نیچے کتنی زمین کے ذرے ہیں؟ ان کی مقدار جانتے ہو؟ میں جو بیٹھا ہوں زمین تو میرے نیچے ہے، لیکن زمین کے کتنے ذرے میرے نیچے ہیں؟ کیا ہم سب اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے عرض کی، اس کائنات کا پورا علم کیا ہمیں حاصل ہے؟ جی تو معلوم ہوا جو علم حاصل نہیں اسے کہتے ہیں جہالت، اور جو علم حاصل ہے اسے کہتے ہیں علم۔ علم اور جہالت کا مقابلہ کیا جائے، اپنی علم اور اپنی جہالت کا، تو ہمارا علم بڑا نکلے گا یا ہماری جہالت بڑی نکلے گی؟ جی اور جو اپنی جہالت کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں بات میری آپ تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ؟ یاد رکھیں علم بھی باعث تکبر ہوتا ہے، مال بھی باعث تکبر ہوتا ہے، اور علم بھی باعث تکبر ہوتا ہے۔ جس کا مال بڑھتا جاتا ہے اس کے اندر تکبر بھی بڑا بڑھتا میں ذرا مال زیادہ، آپ ذرا غازی خان کے وڈیروں کو گننے کی بات شروع کریں تو تھوڑے سے وڈیرے ہوں گے، باقی سارے چھوٹے لوگ ہوں گے۔ بڑے بندے آئے بیٹھے نہیں، بڑے اندر اجلاس نہیں لگے۔ بڑے کتنے ہوتے ہیں؟ چند بندے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس مال و زر زیادہ ہوتا ہے، اور آج کل جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اقتدار بھی اسی کا بن جاتا ہے، کرسی بھی اسی کو مل جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن وڈیرے کیوں شمار ہوتے ہیں؟ کہ ان کے پاس مال کی وجہ سے اپنے وڈیر پن کا تصور زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے وڈیر پن کا تصور اس پہ غالب آ جائے وہ متکبر ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو مال کی کثرت انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے، لیکن علم کی کثرت، تھوڑا سا توجہ کیجیے، علم کی کثرت بھی تکبر پیدا کرتی ہے اگر وہ اپنی جہالت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور جو عالم اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی منکسر المزاج ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ خود سمجھتا ہے جتنا جانتا ہوں وہ کم ہے، اور
اور جو نہیں جانتا ہوں وہ زیادہ ہے، تو میری تو جہالت میرے علم سے زیادہ ہے، اور تیری جہالت جو تیرے علم سے زیادہ ہے، تو تیرا علم تیرے اندر بڑائی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ آپ کے اوپر سوال کر رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن لگائیے اور ڈھونڈیے اس ہستی کو جس کے پاس پوری کائنات الہی میں، مخلوقات الہی میں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، وہ ہستی کون ہے؟ جی ذرا ان پہ ایک صلوات پڑھیے۔ محمد آل محمد، محمد سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ بآواز بلند صلوات۔ سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، لیکن ان کا سارا علم آل محمد کے پاس آیا ہے یا ادھورا علم آل محمد کے پاس آیا ہے؟ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور حدیث کی تکمیل یوں ہوتی ہے من اراد العلم فلیأت من الباب، جس کو میرا علم چاہیے وہ میرے دروازے پہ آئے، وہ میرے دروازے پہ آئے، یعنی جسے علم مصطفیٰ چاہیے وہ گداگر مرتضیٰ بنے، آئے گدا مانگے تو یقیناً اسے علم مل جائے گا۔ کتنے فیصد نبی کا علم اس دروازے سے ملے گا؟ سوچ رہے ہو؟ ایک بندہ آیا ہے مولا علی کے دروازے کے پاس، چاہتا ہے وہ علم جو نبی کے سینے میں ہے، مل جائے گا یا نہیں؟ چپ کر گئے ہو۔ میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کچھ خود اپنے ذہن کے اوپر بھی زور دیں۔ ایک بندہ علی ولی سے کوئی ایسی بات پوچھے جو نبی کے سینے میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ علی بتا دیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ اگر بتا دیں گے تو باب مدینہ ہے، اور اگر نہیں بتائیں گے تو پھر باب مدینہ تو علم نہیں ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں جس کو میرا علم چاہیے وہ باب پہ آئے۔ بتائیے مسلمان آج تک نبی پاک کے علم سے فیض پا رہے ہیں یا نہیں؟ جتنے آپ تشریف فرمائے، آپ تک نبی پاک کا علم پہنچا ہے یا نہیں؟ آپ کے سینے کو نبی پاک کے علم نے منور کیا ہے یا نہیں؟ جتنا بھی نور علم آپ کے سینے میں ہے سارا پہلے اللہ نے نبی پہ نازل کیا، نبی نے علی کو دیا، علی اور علی کی اولاد کے توسل سے آپ تک پہنچا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجالس اسی علم کی خیرات بانٹتی ہے، یہ مجالس اسی علم کی خیرات تقسیم کرتی ہیں، اور آپ اس علم کو وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کا ظرف کتنا وسیع ہے، لے رہے ہیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں، لیکن آپ کا ظرف بھر نہیں رہا۔ آپ کا ظرف اگر تنگ ہوتا تو پھر آپ تنگ ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہر آل محمد کے غلام کو کوئی ایسا ظرف عطا فرمایا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے، آپ تک پہنچ رہا ہے، نہ دینے والے کا کم ہو رہا ہے نہ بابا سے بلند صلوات۔
لیکن ایک قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ جو علم آپ کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے اور آپ کے سینوں کو منور کرتا رہا ہے، اس علم نے آپ کے اندر تکبر پیدا کیا ہے۔ میں سارے کو بڑا ہوں جی، دیکھو ذرا غور کرو، یہاں آپ کے دنیا کا تو کچھ مثال ایسی ہے جس کو میٹرک کی ڈگری ملتی ہے اور پھر کسی کو ایف اے کی ڈگری مل جاتی ہے۔ ایف اے والا اپنے آپ کو میٹرک سے اونچا سمجھتا ہے یا نہیں؟ اور بی اے والا وہ ایف اے والے سے اونچا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اگر ایم اے والی ڈگری مل جائے تو اور اونچا، اگر پی ایچ ڈی والی مل جائے تو اور اونچا۔ بس اوقات یہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے سلسلہ کہ جس خاتون کو ایم اے کی ڈگری مل جائے اور اس کو کہا جائے کہ تو ایف اے والے کے ساتھ شادی کر، بیٹھے ہو، ایم اے ڈگری رکھنے والی خواتین ایف اے والی ڈگری والے مرد کے ساتھ خوشی سے شادی کر لیتی ہیں جی؟ کیوں؟ اس سے پتہ چلا اس کے اندر علم کچھ بڑائی پیدا کرتا ہے، اس کا علم اس کے اندر کچھ بڑائی پیدا کرتا ہے، اور یہ علم لوگوں کے اندر باعث تکبر بنتا ہے۔ اب اگر تکبر ہونا چاہیے تھا تو ان ہستیوں میں ہونا چاہیے تھا نا جن پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں۔ ذرا کھلے دل سے صلوات پڑھیے۔ سب سے بڑے عالم تو محمد آل محمد ہیں، ان کے برابر کا نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی عالم ہے، اور نہ کوئی عالم ہوگا۔ اسی قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قرآن علم کا خزانہ ہے یا نہیں؟ یہ خزانہ کس کے سینے میں ہے؟ رسول اکرم کے سینے میں نہیں تو اور کون مائی کا لال ہے جو اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا عالم، حتیٰ کہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی سب سے بڑی علمی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن رسول اکرم کے اندر انکساری تھی اور اپنے آپ کو منکسر المزاج رکھتے تھے یا تکبر کرتے تھے جی؟ بلکہ قرآن مجید کا یہ فرمان اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا حبیب تو تو عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ خلق عظیم کا معنی یہ ہوا کہ اس کائنات میں کوئی اتنا با اخلاق نہیں ہے جتنا کہ حسنین کا نانا با اخلاق ہے۔ یہ ہے نا، حسنین کا نانا سب سے بڑا عالم ہے لیکن سب سے بڑا با اخلاق ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اخلاق کی بنیاد ہے انکساری برخواست۔ جو بندہ متکبر ہو جائے آپ اسے با اخلاق کہیں گے؟ جو تھوڑا سا بھی تکبر دکھائے آپ کہتے ہیں بھی بڑا بڑا ہو دے، اس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاق اور تکبر اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب رسول ہیں سب سے بڑے با اخلاق، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول ہیں سب سے زیادہ انکساری کرنے والے، سب سے زیادہ منکسر المزاج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم کا جو علم ہے وہ تکبر نہیں سکھاتا، انکساری سکھاتا ہے۔ رسول کا علم جتنا بھی آپ کے پاس پہنچتا جائے گا حقیقی اور خالص علم وہ ہوگا جو آپ کے اندر تکبر پیدا نہیں کرے گا،
آپ کو بڑھائی نہیں دے گا، بلکہ آپ جتنا علم میں اضافہ کرتے جائیں گے اتنا آپ کے اندر جھکاؤ اور انکساری زیادہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور کربلا وسیلہ ہے علم کا اور مجلس وسیلہ ہے علم کا، لہذا معلوم ہوا جو مجلس میں خلوص سے آتا ہے وہ متکبر ہو کے نہیں آتا بلکہ وہ منکسر المزاج ہو کے آتا ہے۔ تو توجہ رہے، بلکہ آپ کا مجلس حسین کا یہ انداز کہ آپ بیٹھتے ہیں فرش پر، کس پہ بیٹھتے ہیں؟ فرش پر بیٹھنا تکبر کی علامت ہے یا انکساری کی علامت؟ فرش پر آپ، بلکہ آج کل تو کرونا کی وجہ سے آپ کی نیچے جو قالین ہیں وہ بھی نکال دیے گئے اور آپ پھر بھی بڑی خوشی سے آ کر بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کے اندر آل محمد کے علم کا نور داخل ہوتا ہے اس کے اندر تکبر رخت سفر مار دیتا ہے اور وہ ایک منکسر المزاج شخص ہو جاتا ہے۔ آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ہمیں علوم محمد و آل محمد کا صحیح گداگر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ صلوات بڑی بابرکت ہے، انتہائی باعظمت ہے، اس میں نور ہے اور اسی سے نور ہے۔ جتنا کسی کے پاس نور پہنچتا ہے ان ہستیوں کے صدقے پہنچتا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی مجالس کو نورانی بنائے اور مزید اسے نور کی تقسیم کا وسیلہ قرار دے۔ جو آئے وہ اس تبرک کو لینے کے لیے آئے۔ میں کبھی کبھی یہ مثال دیتا ہوں، دیگ سے نکل کر آپ کے معدے میں پہنچنے والا تبرک زیادہ متبرک ہے یا ممبر سے برآمد ہو کر علوم آل محمد والا تبرک جو آپ کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے وہ زیادہ متبرک ہے؟ تبرک تقسیم ہوتا ہے نا ہمیشہ مجلسوں میں، آپ جاتے ہیں پلیٹ میں، آج کل شاپر میں کوئی چیز پکی پکا کے آپ نیاز کے طور پر ماشاءاللہ محرم میں بڑی نیازیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ نیازیں تقسیم کرنے والوں کو اور دے اور دے اور دے اور وہ امام حسین کے نام پر تقسیم کرے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو چیز بھی امام حسین کے نام پر تقسیم ہوتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بابرکت ہو جاتی ہے۔ لیکن امام حسین کے نام پر ایک تو نیاز جو دیگ سے نکل کے تقسیم ہوتی ہے، ایک وہ تبرک ہوتا ہے اور ایک تبرک ہوتا ہے ممبر سے تقسیم ہونے والا۔ جو ممبر سے تبرک تقسیم ہوتا ہے وہ افضل ہے یا جو دیگ سے تبرک تقسیم ہوتا ہے وہ افضل ہے؟ جو ممبر والے کو افضل سمجھتا ہے وہی صلوات بھیجے۔ بہت سارے لوگ بیچارے دیکھ کھڑک دیے تہاں دیں، پہلے دیکھ کو دیکھتے ہیں پھر وہ مجلس میں آتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں، آؤ بے شک دیکھ کو دیکھ کے آؤ، لیکن تمہارا مقصد دیکھ والے تبرک سے زیادہ ممبر حسین والا تبرک ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تیرے بدن کو مضبوط کرے گا اور جو ممبر والا تبرک ہے وہ تیرے قلب و دماغ کو روشن کرے گا اور تیرے قلب و دماغ کی روشنی تجھے جنت لے جائے گی اور تجھے ہمیشہ کے لیے ابدیت عطا فرما دے گی۔ اس لیے اللہ آپ سب کو اس نیت اور اس ارادے میں اپنے علم کی خیرات حاصل کرنے والا قرار دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آج فقط اتنی توجہ دلا کر مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں گا کہ یہ جو وجود کی خیرات تقسیم ہوئی اور اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، کن کے صدقے؟ بولیے ایک صلوات۔
یہ جس چیز کو اللہ نے وجود عطا کیا، ہر موجود کی کچھ ضروریات ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت لاحق ہے۔ جس کا جسم ہے اس کی ضرورت ہے، مثلا جسم کو غذا چاہیے، جسم کو پانی چاہیے، جسم کو مکان چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان چاہیے۔ توجہ، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جسم کی ضروریات ہے نا، یہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی ایسی ضرورت ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان کہ اس کا وعدہ کر کے لوگ بڑی بڑی کرسیوں پہ پہنچتے ہیں، اور ہم بھی ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ملے نہ صحیح، پھر بھی ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور ان کو کرسیاں دے دیتے ہیں جو روٹی کپڑا اور مکان کا فقط وعدہ کرتے ہیں۔ خیر، لیکن یہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ جسم کی ضرورت ہے، ہمارے اجسام کی ضرورت ہے۔ ان جسموں کی ضروریات کو کن کے صدقے اللہ پورا کر رہا ہے؟ مثلا آپ کو روٹی چاہیے، روٹی جس زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ زمین کن کے صدقے اللہ نے پیدا کی؟ جس پانی کے صدقے زمین روٹی دیتی ہے وہ پانی کن کے صدقے؟ محمد و آل محمد کے صدقے۔ سورج کی وہ روشنی جس کے صدقے زمین آپ کو گندم دیتی ہے وہ سورج کس کے صدقے؟ محمد و آل محمد کے صدقے۔ جو ہوائیں چلتی ہیں، موسم کی ہوائیں، اور بادل لاتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، اور ہزارہا اور سسٹم وجود میں آتا ہے، یہ سارا سمندروں کا سسٹم، دریاؤں کا سسٹم، ہواؤں کا سسٹم، کہیں شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی کالے بادل، کبھی پیلے بادل، کبھی تیز بارشیں، کبھی ٹھنڈی بارشیں، یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ کن کے صدقے؟ یہی ہے نا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا تَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ یہی ہمارا ایمان ہے، جس چیز کا ایمان ہے نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ حیدری آپ کے ایمان کی گواہی ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین آپ کے اس نعرے کو آپ کے ایمان کی گواہی کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ تو جو بآواز بلند نعرہ لگا رہا ہے یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا ایمان یہی ہے۔ تو اس لیے پھر ایک مرتبہ متوجہ کر رہا ہوں، رسمی نعرہ نہیں ہے، یہ گواہی والا نعرہ ہے۔ اور اب ماشاءاللہ آپ سارے یا علی کہہ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور انسان کے یا حیوانات کے بدن کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ محمد و آل محمد کے طفیل۔ محمد و آل محمد کے طفیل یہ کب سے تقسیم ہونا شروع ہوا ہے؟ تو جو ہے مثلا رسول اکرم تو تشریف لائے ہیں اس زمین پر 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو، یعنی جس سال ابرہہ جیسے خبیث نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے سنگین لشکر کے ذریعہ حملہ کیا تھا اور ہاتھیوں کو سدھا کے لایا تھا کہ ہاتھیوں کی ٹکر کے ذریعہ وہ اللہ کے گھر کو گرائے گا اور اپنے لشکر کے ذریعہ اس گھر کے محافظین کو شکست دے گا۔ وہ ابرہہ ایک عیسائی تھا، اس نے گرجا بنایا تھا یمن میں، اور اسے یہ حسد لاحق ہو گیا تھا کہ لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں، وہ میرے گرجے کی طرف کیوں نہیں آتے۔ اور جب اس خبیث کو حسد اور بڑھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو گرا دو تاکہ نہ ہو نہ لوگ ادھر جائیں اور وہ میرے گرجے کی طرف آئیں۔
نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لشکر لے کے آیا اور اس نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے لشکر کو آگے بڑھایا۔ زمانہ حضرت عبد المطلب کا تھا۔ اب حضرت مطلب محافظ بیت اللہ تھے، خدمت بیت اللہ کر رہے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے دیکھا اس کے لشکر بہت بڑا ہے، میرے پاس تو لشکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں لشکر کا مقابلہ لشکر سے تو نہیں کر سکتا، اور اس کے ہاتھیوں کا مقابلہ میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کو کہا تم پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ اور یہ گھر اس کے حوالے کر دو جس کا ہے، یہ اس کے حوالے کر دو جس کا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر کی حفاظت کون کرے گا، یعنی اسی ابرہہ نے پوچھا تھا کہ میں تو تمہارے سارے معاملات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اپنے اونٹ مانگنے کے لیے مجھ سے آ گیا ہے۔ اس لیے کہ اس خبیث کے لشکر نے حضرت عبد المطلب کے جنگل میں چرتے ہوئے اونٹوں کو پکڑوا لیا تھا، حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے تھے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں، تو اس نے کہہ الہا کے کہا تھا عجیب سردار ہے یہ مکے کا، میں اس کے وہ گھر گرانے کے لیے آیا ہوں جس کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے، اس گھر کے بارے میں تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا اور اپنے اونٹوں کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا ہے، تو کیسا سردار ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اونٹ میرے ہیں، میں ان کی بات تجھ سے کر رہا ہوں، گھر کسی اور کا ہے۔ گھر کا رب موجود ہے، وہ گھر کا رب اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ اور نتیجہ نکلا کہ پھر حفاظت ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ہاتھی لایا تھا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اللہ نے کوئی ہاتھی مقابلے میں نہیں بھیجے اور کوئی بڑے پرندے باز جیسے بھی نہیں بھیجے، چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیجے، انہوں نے کنکر اٹھائے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان اللہ کے بمبار طیاروں نے اللہ کے ان بمبار طیاروں نے کسی امریکہ سے اسلحہ نہیں لیا، کسی بڑی طاقت سے اسلحہ وہی مکے کے کنکر، وہی علاقے کے کنکر وہ اٹھاتے تھے، ایک چونچ میں، ایک اس پنجے میں، ایک پنجے میں، اور حملہ جو کرتے تھے اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگاتے تھے، ایسے ٹھیک ٹھیک نشانے الہی بمبار طیاروں نے لگائے کہ سارے ہاتھی اور اس کا لشکر جعلہم کعصف مأکول، ان کو چبائے ہوئے چارے کی مثل بنا دیا۔ چبایا ہوا چارہ جو جگالی آپ جسے کہتے ہیں کہ بھینسیں اور گائیں کھانے کے بعد پھر بیٹھی ہوتی ہیں، جگالی کرتی ہیں، اندر سے کچھ نکالتی ہیں، پھر انہیں رگڑا پلاتی ہیں، پھر انہیں دبا دیتی ہیں، اس کو عصفن معقول کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح لشکر سارا کا سارا تباہ ہو گیا اور اللہ کا گھر ان پرندوں کے دفاع کے صدقے محفوظ ہو گیا۔ جس سال اللہ نے اپنے گھر کی ان پرندوں کے ذریعہ حفاظت کی، اسی سال کو اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت باسعادت کے لیے منتخب فرمایا۔ رسول اکرم تو ابھی اس عام الفیل کی یکم کی 17 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ یہ کائنات میں جو کچھ تقسیم ہو رہا تھا وہ رسول اکرم کے صدقے تھا یا نہیں؟ جی، حضرت کی تشریف آوری سے پہلے جو کچھ تقسیم اللہ کی خیرات ہو رہی تھی وہ محمد و آل محمد اور خود رسول اکرم کے صدقے تھی یا نہیں؟ جس کا ایمان ہے باواز بلند صلوات۔ تو ایک ہم مسلمانوں پر اہم نقطہ اور سوال یہ ہے کہ رزق کی تقسیم تو اللہ ان کے صدقے ان کے زمین پر آنے سے پہلے بھی کر رہا تھا، تو اللہ نے انہیں زمین کی طرف کیوں بھیجا؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جبکہ زمین پر ان کا آنا ان کے لیے باعث اذیت ہوا یا باعث راحت ہوا؟
جہاں پہلے تھے وہاں آرام، راحت اور عزت میں تھے یا نہیں؟ عالم ملکوت میں تھے۔ عالم ملکوت میں ان کے لیے کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی شہادت، کوئی قتل، کوئی زخم، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو عالم ملکوت تھا، اس میں تو رسول اکرم کے لیے کوئی زحمت نہ تھی۔ اس دنیا میں آئے تو اذیتوں کے بادل ان پہ برس پڑے، اور رسول اکرم نے یہ حدیث فرمائی کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا ما اذیت مجھے اذیت دی گئی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اتنا نہیں دکھایا گیا جتنا مجھ مصطفیٰ کو دکھایا گیا۔ یہ زمین ان کے لیے باعث تکلیف ہوئی یا نہیں؟ اگر اذیت نہ ہوتی محمد و آل محمد کو تو آج مجلس ہی نہ ہوتی، مجلس عزا ہی نہ ہوتی۔ آپ کے یہ ماتم اور عزاداری دلیل ہے نا اس بات کی کہ آپ اس وقت تک اپنی عبادت کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک محمد و آل محمد پر نازل ہونے والے مصائب کو بیان نہیں کر لیتے، اور آپ کی ہر مجلس عزا بن جاتی ہے۔ فضائل اپنے مقام پر، لیکن آپ اپنی مجلس کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک اس میں آل محمد پر نازل ہونے والی مصیبتوں کا تذکرہ نہ ہو۔ اسی کو عزا کہتے ہیں، اسی کو عزاداری کہتے ہیں۔ تو اتنی اذیتیں پیغمبر اور پیغمبر کے خاندان کو دی گئی کہ ان اذیتوں کی کوئی مثال نہیں۔ جو سوال میرا آپ کے سامنے پٹ اپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی رزق کی تقسیم اور یہ ساری ضروریات زندگانی کی تقسیم تو وہ جب تک نہیں آئے تھے تو بھی انہی کے صدقے تھی، تو اللہ نے انہیں اس دکھ والے ماحول میں کیوں بھیجا؟ یہ سارا عقل مند سے سوال ہے، چونکہ آپ کے ممبر پر بہت ساری باتیں آپ کو ورغلانے کے لیے لوگ آ کے کرتے ہیں، اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس کا بازار گرم ہے، اور بہت سارے وسوسے ڈالنے والے، ایمان کو چٹ کرنے والے، عقیدے کو خراب کرنے والے ایسے مقرر اور ذاکر اور ایسے اہل ممبر آ گئے ہیں کہ جو وسوسے ڈال کر آپ کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں اور آپ کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرا اس لیے یہ سوال آپ کے سامنے عرض ہے کہ تقسیم رزق تو آپ کے زمین کی طرف آنے سے پہلے تھی۔ جب سے اللہ نے ان کو خلق کیا اس وقت سے ان کے صدقے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضرت آدم کے زمانے میں ضروریات جسمانی لوگوں کو پہنچتی تھی کن کے صدقے؟ حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اول سے لے کے آخر تک ہر انسان اور ہر حیوان جس کو جو بھی ضرورت تھی وہ مل رہی تھی، دے اللہ رہا تھا صدقے میں ان کے۔ نظام اللہ کا ہے، چلا وہ رہا ہے، لیکن کن کے صدقے؟ فرماتا ہے میں کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر میں نے خلق کیا ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے۔ تو عزیزان من اس نکتے کو ذہن میں محفوظ کیجئے کہ اللہ نے انہیں اس زمین پر بھیجا، شہادتیں پائیں، اذیتیں اٹھائیں، بچے قربان ہوئے، قید و بند سے گزرے، ہر قسم کی اذیت ان کو پہنچائی گئی اور ہر قسم کی مصیبت انہوں نے نبھائی۔ کیوں؟ تیرے رزق کے لیے نہیں، تیری ہدایت کے لیے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں؟ کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جو ہدایت پائے گا وہ جنت جائے گا، اور جو ہدایت نہیں پائے گا روٹی اسے مل جائے گی، پانی اسے مل جائے گا،
کوٹھی کا مالک ہو جائے گا، درہم و دیناری اور سونے اور چاندی کا مالک ہو جائے گا، بڑی بڑی جاگیریں اور بڑی بڑی کرسیاں اور بڑے بڑے عہدے اسے نصیب ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے بہت بڑی شخصیت بن جائے گا، لیکن چونکہ بے ہدایتہ ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بے ہدایتہ ہو اور مرے تو کہاں جاتا ہے؟ جہنم۔ تو جہنم سے بچانے اور جنت تک پہنچانے، ہدایت کا نور پھیلانے، لوگوں کے ایمان کو صحیح کرنے اور لوگوں کے کردار کو درست کرنے کے لیے ادھر سے ادھر آیا ہے تیرا نبی۔ شہید کربلا قدم نجات ہے حیات ہے، شہید کربلا قدم نجات ہے حیات ہے، شہید کربلا کا غم نجات ہے۔ کس چیز سے نجات ہے؟ نجات آپ کو کس چیز سے چاہیے جی؟ دوزخ سے، جہنم سے، تباہی سے، ابدی تباہی سے بچنے کا وسیلہ ہے شہید کربلا کا غم۔ یہ فقط نعرے نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ یزیدیت انسان کی ہدایت کی دشمن ہے، حسینیت انسان کی ہدایت کی ضامن ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے، ہدایت ختم ہو جائے۔ وہ بے ایمان تو یہ کہہ رہا تھا حضرت امام حسین کے سر کو سامنے رکھ کے، لا وحی جاء ولا قرآن نزل، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی قرآن آیا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک ولا وحی جاء ولا کتاب نزل۔ یہ تو بنی ہاشم نے ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہے محمد مصطفیٰ میری نجات کے ضامن ہے، محمد مصطفیٰ اور ان کی آل میری ہدایت کی ضامن ہے۔ وہ خبیث کہتا ہے کیسی ہدایت، کیسا قرآن، کیسی وحی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا سیاست کا کھیل تھا۔ بس معلوم ہوا یزیدیت تیری نجات کی دشمن ہے، حسینیت تیری نجات کی ضامن ہے۔ اگر ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ یزیدیت سے بڑھ کر ہماری دشمن کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی دشمن اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا یزید دشمن ہے اور جتنا یزیدیت دشمن ہے، اور کوئی محسن اتنا بڑا محسن نہیں ہے جتنا حسین محسن ہے، اور حسینیت ہماری محسن ہے۔ ذرا غور تو کر، امام حسین نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا مدینہ منورہ سے تیرے مولا کو محبت تھی یا نہیں؟ کتنی محبت تھی یہ اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب چھوڑنے لگے تھے مدینہ، آ کھڑے ہوئے تھے اپنے نانے کی مزار پر، اور اس طرح نانے کی قبر کو سینے سے لگا لیا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اپنا بازو تعویذ رسول اکرم کے اوپر کر دیا تھا، سینے سے قبر لگا کے رو رو کے کہہ رہے تھے نانا تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہے، ان لوگوں نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ روایت تو یہ کہتی ہے کہ اسی حالت میں امام حسین کو نیند آ گئی تھی، عالم خواب میں نانا کی زیارت ہو رہی ہے، اور نانا سے عرض کر رہے ہیں نانا
مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دو، مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا پیار ہے تیرے امام حسین کو اس مدینہ منورہ سے، کتنی محبت ہے مدینہ منورہ سے، جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نانا سے کہتے ہیں نانا مجھے اسی قبر میں جگہ دے دو، میں یہیں سو جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن نانا فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین تو نے ضرور شہید ہونا، تو نے ضرور شہید ہو کے ہمارے پاس آنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آخر امام حسین نے کیوں شہید ہونا؟ تو جواب یہی آئے گا نا کہ دین پہ جب آفت پڑے گی تو حسین کی شہادت اس دین کی بقا کی ضمانت پڑے گی۔ یزیدیت کا جب دین پہ حملہ ہو رہا ہے تو اب امام حسین کی شہادت ہے جو وسیلہ ہے اس بات کا کہ دین کو ابدی زندگی مل جائے، اور یزیدیت کے پاؤں تلے پامال ہونے سے آپ کا ہدایت والا دین بچ جائے۔ حضرت امام حسین کو جب نانا نے کہا شہادت تیرا مقدر ہے، آنا تو تو نے میرے پاس ضرور ہے لیکن میرے لخت جگر شہید ہو کر آنا ہے۔ میں اتنا پوچھتا ہوں آپ سب مومنین سے، اگر نانے کی قبر سے اتنی محبت ہے اور الوداع ہوتے ہوئے نانے کی قبر کو سینے سے لگا لگا کے حسین جدا ہو رہے ہیں، پھر بتا کیا اسی مدینے میں ماں کی تربت نہ تھی؟ کیا یہی مدینہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر کا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تربت کا امین نہ تھا؟ یقیناً بی بی طاہرہ اگرچہ کہ ان کو رات کو دفن کیا گیا تھا اور اندھیرے میں دفن کیا گیا تھا اور دفن میں کوئی زیادہ تعداد شامل نہ ہوئی تھی، اور حضرت امیر المومنین علی اس قبر زہرا کے کنارے کھڑے ہو کر روضے رسول کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے میرے رسول، اے میرے نانا، اے میرے بھائی حصول، آج آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی، آج آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنی بیٹی سے پوچھ لینا آپ کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، آپ کے بعد اس ساتھ کیا کیا اذیتیں دے دی گئی ہیں۔ بس اتنا ہی کہوں، ایک لفظ تو کہہ دوں نا، اتنی کوئی اذیتیں زہرا کو دی گئیں، اتنی کوئی تکلیفیں زہرا پہ ٹوٹ پڑیں کہ فرماتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا کوئی ایسے مصائب کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اور اگر دن سیاہ راتوں میں بدل سکتے تھے تو زہرا کی جوانی ضعیفی میں کیوں نہیں بدل سکتی تھی؟ اور یہی وجہ ہے کہ روایات کہتی ہیں ان چند دنوں کے اندر بی بی طاہرہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کمر جھک گئی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلنے پہ مجبور تھی، ماتھے پہ ہمیشہ پٹی بندھی رکھتی تھی، اور اب مولا علی سے کہتی تھی کسی کو نہ بتاؤ میرا حال کیا ہو چکا ہوا ہے، اور بآخری ایام میں تو اس منزل پہ پہنچ چکی تھی کہ بستر پہ پڑی رہتی تھی، اٹھنے کے لائق نہ ہوئی تھی، اور نتیجہ یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرتی تھی اللہم عجل لی وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے۔ آپ سب اہل ایمان مومنین و مومنات تشریف فرمائیں۔ اتنا پوچھتا ہوں جس بی بی کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہو اور 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہو، خود 18 سال کی جوان ہو، 2 بیٹوں کی ماں ہو اور بیٹے بھی حسنین جیسے ہوں، 2 بیٹیوں کی ماں ہو اور وہ بھی زینب و ام کلثوم جیسی ہوں، کیا ایسی ماں بھی کہتی ہے اللہ مجھے جلدی بلا، اللہ مجھے جلدی وفات دے دے؟ اگر مریض بھی ہو جائے تو اللہ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے ان بیٹوں کے لیے زندگی عطا فرما،
مجھے ان بیٹیوں کے لیے زندگی عطا فرما تاکہ میں خود ان کو پروان چڑھاؤں اور ان کو پالوں اور پوسوں۔ لیکن خدا جانے کوئی مصائب کے ایسے پہاڑ تو زہرا پہ ٹوٹے تھے نا کہ کہتی تھی اے اللہ عجل لی وفاتی، مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے۔ عزادارو یہ وہ مصائب ہیں جو آل محمد نے ہماری نجات اور ہماری ہدایت کے لیے اٹھائے ہیں، اور ہماری مجلسیں اسی لیے مجالس عزا قرار پائی ہیں۔ لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، آیا زہرا کو زیادہ دکھایا گیا یا ثانی زہرا کو زیادہ دکھایا؟ 28 رجب کو جب حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اکیلے مدینہ چھوڑ رہے ہیں یا اہل و عیال سمیت مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ بیٹوں سمیت، بیٹیوں سمیت، بہنوں سمیت، سارے خاندان کے مرد و زن سمیت چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ جانے، بس 2 جملے عرض کروں، وہ وقت کتنا سخت تھا جب امام حسین کرسی پہ بیٹھے تھے اور حضرت کے گھروں کے سامنے کناتیں لگ چکی تھیں اور اونٹ جو محمل تھے وہ بمائے محملوں کے کناتوں کے اندر آ گئے تھے۔ امام حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، اب حکم ہوا ہے بیویوں کے محملوں کی طرف جانے کا۔ بس اتنا آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین بیٹھے ہیں پردوں میں، پوری پردوں میں لپٹی ہوئی بیویاں ایک ایک کر کے اپنے گھر سے برآمد ہو رہی ہے اور چاہ رہی ہے اس محمل کی طرف جس پہ کہ چڑھ کے بیٹھنا ہے، اور امام حسین ایک ایک بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے پتا اس وقت قلب حسین کی کیا حالت ہوگی جب ثانی زہرا باہر آئی ہوگی، جب دختر رسول حضرت زینب کبریٰ اپنے دولت قدا سے باہر آئی ہے، پردے میں لپٹی ہوئی، کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی ہے، اور حسین بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اور میں تو نہیں جانتے نا کہ اس بی بی کی شان کیا ہے، اور ہم تو نہیں سمجھتے نا کہ اس بی بی کا سفر کا آخری منزل کیا ہے، لیکن حسین تو اپنے علم امامت سے جانتے ہیں نا بی بی زینب کبریٰ کی عظمت کیا ہے اور کدھر جا رہی ہے زینب کبریٰ، کدھر جا رہی ہے زینب کبریٰ۔ عزیزان گرامی قدر، معمولی بات نہیں ہے، روایت میں ہے ایک چاند سے چہرے والا جوان کھڑا ہوا ہے جو ایک ایک بیوی کو اپنا گھٹنا پیش کر کے محمل میں چڑھا رہا ہے، اور اس کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ آج عباس ہے جو ان محملوں پہ چڑھا رہا ہے اور بیویاں ان محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں۔ لیکن بتا امام حسین کو وہ وقت یاد نہ آتا ہوگا کہ جب شام غریبہ آئے گی، یہی زینب کبریٰ ہوگی، یہی بی بی ام کلثوم ہوگی، یہی فاطمہ بنت الحسین ہوگی، یہی سکینہ بنت الحسین ہوگی، یہی حضرت علی اصغر کی ماں ام رومان ہوگی، اور یہی حضرت قاسم کی والدہ ہوگی، یا حضرت علی اکبر کی۔ تو میں پوچھتا ہوں ذرا قلب حسین سے پوچھ تو صحیح، ان کا قدم قدم کتنا دکھی کر رہا ہے مولا حسین کے قلب نازنین کو، اور یاد کر رہے ہوں گے وہ وقت کہ اس وقت کیا حال ہوگا۔ نظرت یمیناً و نظرت شمالاً، رسول کی بیٹی زہرا جائی اتنی عزت و عظمت کی مالک جسے عباس جیسا جوان محمل پہ چڑھاتا رہا، آج دائیں دیکھتی ہے، بہیں دیکھتی ہے، کوئی ہے جو مجھے محمل پہ چڑھائے، کوئی ہے جو مجھے محمل پہ چڑھائے۔ کیسے؟ اس میں تو پردہ اور ہزاروں کنیزیں تھیں، لیکن یہاں اب کیا حال ہے شام کربلا کا، کیا حال ہے کربلا کا۔ بی بی دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، کوئی نہیں جو اسے محمل میں چڑھائے۔
سر پہ چادر نہیں، ہاتھوں میں رسیاں، چڑھنا ہے محمل کے اوپر۔ جب کوئی اور وسیلہ نہ تھا تو ایک روایت یہ کہتی ہے بیمار سجاد آگے بڑھے، بس آخری جملہ، بیمار سجاد آگے بڑھے جو بستر سے بھی اٹھنے کے لائق نہ تھے۔ روایت کہتی ہے میں کیوں نہ پڑھ دوں، کہہ دوں نا کہ سجاد کو اونٹ پہ کس نے چڑھایا اور اس کی کیا کیفیت تھی۔ روایت کہتی ہے امام سجاد چونکہ اونٹ پر بیٹھنے پہ قادر نہ تھے تو بدبختوں نے امام سجاد کو اونٹ پہ بٹھا کر ایک قدم میں رسی ڈالی اونٹ کے نیچے، دوسرے قدم میں ڈال کر کس اس کیفیت سے پہلے امام سجاد آئے اور پھپھی سے کہا پھپھی اماں میں گھٹنا پیش کرتا ہوں، آپ محمل میں سوار ہو جائے، لیکن سجاد کے گھٹنے پہ پھپھی کا قدم آیا ہی تھا کہ سجاد زمین پہ چلے گئے، وزن برداشت نہ کر سکے۔ اللہ جانے اونٹ پہ چڑھی تو کیسے چڑھی، قیدی بیوی قید ہوئی تو کیسے ہوئی، اور ان مراحل سخت سے گزری تو کیسے گزری، لیکن یقیناً یہ وہ اذیتوں کے مراحل تھے جن سے گزری ہیں یہ حسینیت کی بابرکت بیویاں، اور اس نے یزیدیت کو ناکام کیا، یزیدیت کو شکست دی، اور حسینیت کے سائے تلے ہدایت کا نور آپ تک پہنچا۔ خداوند منان ہم سب کو ہدایت پر جینے اور ہدایت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا